نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو اپنے مالوں میں سے عمدہ قسم کے جو مال ہیں وہ راہ اللہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ حکمت کے اصول پر خرچ کرو۔ ضرورت پڑے اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کی تو اعلانیہ طور پر لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو، اور اگر حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے لیے اظہار درست نہیں ہے بلکہ اخفاء خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کرو تو پھر خفیہ طریقے سے خرچ کرو۔ اصل خرچ کرنے کے پیچھے تمہارا جو نظریہ اور سوچ ہونی چاہیے وہ ابتغاء وجہ اللہ اور تثبیتا من انفسہم ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اپنے اخلاق کی درستگی۔ یہاں ایک اور مسئلہ جس کا بیان کرنا نہایت ضروری تھا اس کو بیان کیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو تمہارے خرچ کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ ظاہر سے نہیں لگتا کہ یہ آدمی بھی ضرورت مند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کی گفتگو سے، اس کے دیگر حالات و احوال سے تم پہچان سکتے ہو کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، یہ لوگ ضرورت مند ہیں۔ ایسے لوگ تمہارے مالوں کے خرچ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو مانگ رہا ہے، عام طور پر جس نے ظاہری حالت بڑی بھیک منگی بنا رکھی ہوتی ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے، اپنی بے بسی کا رونا رو رہا ہوتا ہے، لوگ اسی کو ہی ضرورت مند سمجھتے ہیں اور اس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ جو اپنی وضعداری، خودداری، سوال کرنے کو انتہائی معیوب سمجھتا ہے، وہ اپنی اس کمزوری اور غربت کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کے سامنے ہی روتا دھوتا ہے، لیکن معاشرے میں صاحب مال لوگوں پر فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے اوپر لازمی طور پر خرچ کریں۔ یہ سب سے زیادہ تمہارے خرچ کرنے کے مستحق ہیں۔ اس کو بھی بیان کرنے سے پہلے ایک آیت میں اللہ نے ایک اور مسئلہ واضح کیا ہے کہ خرچ کرنا وہ زیادہ مستحق ہے اگرچہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کسی دینی کام کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو موقوف کر رکھا ہے یا کسی اور اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مالی حالت ان کی اتنی اچھی نہیں ہے تو ان کا تعاون زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی دوسرے پر خرچ کریں گے تو اس خرچ کرنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ خرچ کرنے میں تو غیر مسلم پر بھی خرچ کرو گے، ضرورت مند کوئی بھی ہے، کوئی گناہ گار ہی کیوں نہیں ہے، اس پر بھی خرچ کرو گے، اس کی بھی ضرورت پوری کرو گے، تو تم نے کیونکہ ایک انسان کی ضرورت پوری کی، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، چاہے کسی مذہب سے، کسی نظریے اور فکر سے کوئی بھی اس کا عمل ہو، اس کا کیوں نہ اپنا کردار خراب اور منفی کیوں نہ ہو، تم اس پر خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم، کہ آپ پر یہ ذمہ داری تو نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کافروں کو ہدایت دیں، ان کو ہدایت دینا، ان کو ہدایت پر زبردستی لے آنا، ان کو دین اسلام یہ کہ یہ قبول کر لیں، نیکی اور خیر کے عمل پر یہ گامزن ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری تو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ آپ نے ہدایت کا راستہ دکھا دی ہے۔ اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کر رہا
تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیوں نہیں ہدایت کو قبول کیا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کو قبول کروانا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ کہ اللہ سمجھتا ہے کہ کس کے اندر صلاحیت ہے، کس کے اندر طلب ہے، جس کے اندر طلب ہوگی خیر اور ہدایت کی تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جو بے نیازی اور بے پرواہی برت رہا ہے، ہدایت کی اس کو طلب ہی نہیں ہے بلکہ ہے ہدایت کا وہ تو مقابل اور اس کو ناکام کرنے، ہدایت کے راستے کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ کوشش کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں اللہ دے گا۔ اللہ دوسری جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت کو پانا چاہتا ہے، سچائی کا متلاشی ہے، جس کے اندر اس چیز کی فکر ہے کہ حقیقت مجھے معلوم ہو، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کوشش ہی نہیں کرتا، نہ اللہ سے مانگتا ہے، نہ اس حوالے سے اس بات کا متلاشی ہے کہ مجھے حقیقت کا پتہ چل جائے، بلکہ جو کچھ ہے پھوسی کپی ہوئی اس کے پاس کچھ معلومات ہیں اسی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، ضدی ہے، سرکش ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرما دیا، آپ کو فرما دیا کہ آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں کہ کوئی ہدایت قبول کیوں نہیں کر رہا تو وہ ہمارے قانون کے تحت نہیں کر رہا۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ہدایت کا راستہ بتا دیں، رہنمائی کر دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ترغیب دی کہ تم صدقات خیرات اپنی ہی جماعت کے افراد پر کرو، کیونکہ ضرورت تھی اس وقت، زیادہ تر لوگ مسلمان کمزور تھے، خاص طور پر مدینہ منورہ میں مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اب ان کے پاس جو اموال وغیرہ ان کی جائیدادیں تھیں وہ سب کی سب مکہ میں رہ گئیں۔ مدینہ منورہ میں آئے، انہوں نے اگرچہ اپنے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کے نئے راستے ڈھونڈے ہیں، مارکیٹ میں نکلے، لیکن اچانک تو حالت نہیں سدھر جاتی، اچانک راتوں رات تو پیسہ نہیں آ جاتا، ضروریات پوری نہیں ہو جاتی۔ بہت سارے مسلمان جو مہاجرین تھے ان کی حالت ابھی کمزور تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ ان کی ضرورت زیادہ پوری کی جائے، ان کا زیادہ خیال رکھا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ اب مسلمان جماعت ان پر خرچ کرتی ہے، اس کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ترغیب ہو کہ ہم اسلام قبول کر لیں، ہم جب اس جماعت کا حصہ بنیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ملے گا، بیت المال سے بھی ان کو ملتا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بیت المال سے مہاجرین کو زیادہ دیتے تھے، جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کی زیادہ سپورٹ کرتے تھے، تو ان کو ایک ترغیب ہو کہ ہم بھی مسلمان ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ بیت المال میں سے ہمیں بھی ملے گا، مسلمان خرچ کرتے ہیں اس میں سے بھی ہمیں کچھ ملے گا، تو ایک ترغیب دینا بھی مقصود تھا۔ لیکن قرآن نے بیان کر دیا کہ اسلام مال کے لالچ میں نہیں قبول کرنا چاہیے، ہدایت تو ہدایت ہے، جو طلب رکھے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے تو اب اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، دین اسلام کی ایک ریاست قائم ہو چکی ہے، لہذا فرمایا کہ اب جو بھی تم خرچ کرو، جس پر بھی جو بھی ضرورت مند ہے، کوئی کافر ہی ضرورت مند ہے اس پر بھی خرچ کرو تو اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہی ہیں، یہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کہ حضور کے لیے تم خرچ کر رہے ہو یا اس خرچ کرنے کا فائدہ کسی اور کو ہوگا، بلکہ یاد رکھو مسلمان جماعت کو کہا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی مال تم خیر کسی قسم کا خیر اور مال خرچ کرتے ہو تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا، خرچ کرنے والے کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پیچھے قرآن نے بیان کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو اس کے اپنے اخلاق درست ہوں گے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اس کا اللہ بدلہ بھی دے گا، پیچھے بھی ذکر کیا اور یہاں پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی تم خرچ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تمہارے پیش نظر تو اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اسی
اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کا تمہیں بدل بھی دے گا، ٹھیک، اور اپنی بندگی کا بھی اظہار ہوگا کہ اللہ نے دیا مجھے مال، میں نے اس کے راستے میں خرچ کیا۔ دیکھو دنیا کی اللہ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر اصولی طور پر دیکھی جائے جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک تو مال و دولت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسرا اس کی اولاد ہے کہ اولاد بھی یہ اس سے بھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بھی اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، بڑھاپے میں خاص طور پر اس کے کام آتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ دنیا کا دیگر ساز و سامان وغیرہ ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں مال کے حوالے سے خاص طور پر، باقی چیزوں کا بیان تو دوسری جگہ پر کی ہے، یہاں مال و دولت کا ذکر کیا ہے خاص طور پر کہ مال و دولت کے بارے میں یہاں دنیا میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ مال و دولت بہت بری چیز ہے، یہ انسان کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ دنیا ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ خرابی کی جڑ ہے، یہ بہت بری ہے۔ یاد رکھو یہ نظریہ اور سوچ بھی درست نہیں ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ سب کچھ دولت ہی دولت ہے، مال ہی مال ہے، سرمایہ ہے، سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بئس المال بئس الدراہم، وہ مال بہت برا ہے جو انسان کو اس مال کا ہی پرستار بنا دے، عبد الدراہم بنا دے، دراہم کے ہی پجاری بن جائے، مال و دولت کا ہی ہوس اس کے ذہن و دماغ میں ایسی ہی طاری ہو گئی کہ ہر وقت مال و دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور سرمایہ داریت کا نظام پیدا ہو جائے، سسٹم بن جائے کہ ہر وقت انسان سرمایہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، رات دن اس نے کی ہوئی، نہ اپنی اخلاق کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی تربیت کی فکر ہے، نہ دیگر حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ فکر مند ہے، بس مال و دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جیسے آج کل پوری دنیا پر مال و دولت کا بھوت سوار ہے، سرمایہ دارانہ نظام جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سرمایہ کی پرستش کرنے لگ پڑتا ہے، سرمایہ پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو فرمایا حضور نے بئس عبد الدراہم، عبد الدینار، یہ درہم و دینار کا بندہ بن جانا یہ بہت ہی بری چیز ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ تو دونوں انتہائی ہیں، ایک مال کوئی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو مال فی نفسی بری چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 21 مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن میں اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا، اور 25 مقام ایسے ہیں تقریباً جہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو فضل سے تعبیر فرمایا، 25 مقام پر جو اللہ کا فضل ہو، جو خیر ہو، اور اسی طرح 12 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے مال کو رحمت سے تعبیر فرمایا، رحمت یہ اللہ کی رحمت ہے، اور 12 ہی مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے مال کو حسنہ سے تعبیر فرمایا، حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو جو خیر ہے، جو فضل ہے، جو رحمت ہے، جو حسنہ ہے، وہ فی نفسی بری چیز نہیں ہے، لیکن قرآن میں مال کی مذمت بھی کی گئی ہے، برائی بھی کی گئی ہے۔ تو یاد رکھو یہ مذمت اور برائی اس کے استعمال کے اعتبار سے، جہاں بھی اس کا استعمال منفی ہوگا، غلط ہوگا، ظلم کے لیے ہوگا، بدماشی کے لیے ہوگا، عیاشی کے لیے ہوگا، تو وہ مال برا ہے، اور اس کی پرستش شروع ہو جائے مال ہی کے لیے، سارے معاملات، سارے تعلقات، لین دین، کاروبار اس مال کے اردا گرد انسانی زندگی گھومنے لگ پڑے، تو یہ بری چیز ہے، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انسان کے پاس مال ہے، لیکن اس کا صحیح مصرف یہ ہے کہ وہ انسانی ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اپنی ضرورت سے زائد ہے تو انسانوں کی ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنی چاہیے جی۔ قرآن نے فرمایا کہ جو بھی تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، جو بھی خیر خرچ کرو گے، تو یاد رکھو وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تو تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس کا اللہ اجر تمہیں ضرور دے گا، اس کا نعم البدل بھی دے گا، دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ تمہاری اس بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس بدلے کی مثال پیچھے قرآن نے دی ہے کہ ایک خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین میں کاشت کرنا ہے جس سے 7 بالیاں ہو گئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں،
تو اس طریقے سے ایک دانہ کاشت کیا 700 دانے وصول کیے۔ اسی طرح ایک مسلمان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس کے بعد خاص طور پر یہ تو فرمایا کہ کوئی بھی مال کسی بھی انسان پر خرچ کرو، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ لیکن ایک مصرف جس سے انسان غفلت برت سکتا تھا اس کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا، وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کر رکھا ہے، مثلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا۔ مدینہ منورہ میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، کہ ہر وقت حضور سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا، کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ روپیہ کمانے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں تھی، یہ نہیں تھی کہ ان میں صلاحیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دینی خدمات کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یا اسی طرح کوئی مجاہد ہے جو جہاد کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ظالموں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور اب وہ کاروبار کریں گے یا ظالموں کے خلاف لڑیں گے، تو اس کے لیے وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ جو مالدار لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو سب سے پہلے سامنے رکھیں۔ اسی طرح کوئی بھی دین کے کام میں مصروف ہے، جی آج کل اساتذہ کرام ہیں جو دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کہ وہ اپنا وقت ادھر لگا رہے ہیں، وہ اپنا وقت کاروبار میں بھی لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا وقت وقف کر رکھا ہے دینی کام اور خدمات کے لیے، تو وہ لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ عام لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ خوددار ہوتے ہیں۔ جہاں حکم دیا مالداروں کو کہ ایسے لوگوں پر ضرور خرچ کریں، ان کو ڈھونڈ کر خرچ کریں، وہ تمہارے اس پیسے اور سرمایہ کے زیادہ مستحق ہیں، وہاں یہ بھی بات بیان کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو خوددار ہونا چاہیے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے، ان کی وضع قطع خودداروں جیسی ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے فرمایا وہ ہوتے بھی خوددار ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ تمہارے مال در حقیقت ان فقراء کے لیے زیادہ ہے جو احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بند کیے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں دین کے کام کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، کاروبار کرنے کی، زمین میں کسی ادھر سے مال ادھر لے جائیں، کہ کچھ کاروبار کریں، اس کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل، ناواقف لوگ سمجھتے ہیں، اغنیاء، یہ بھی مالدار ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کی حالت بظاہر تو بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا لباس وغیرہ انہوں نے پہن رکھا ہے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اپنی بے بسی کے اظہار نہیں کرتے، من التعفف، کسی سے سوال نہیں کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو سوال کرنے سے روک رکھا ہے۔ تو یہاں یہ ترغیب بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو سوال نہیں کرنا چاہیے، ان کی خوبی اور تعریف اسی میں ہے کہ وہ سوال نہ کریں، اور جو مانگنے لگ پڑے، چندے کرنے لگ پڑے، سوال کرنے لگ پڑے، تو وہ اس کی مستحق نہیں ہے۔ مستحق وہی ہوتے ہیں جن کو ڈھونڈا جائے، دیکھا جائے، بظاہر ان کی وضع قطع وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اندرونی حالت ان کی وہ کمزور ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنا یہ کیونکہ زیادہ ضروری تھا، اس لیے قرآن نے تاکیداً یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ من التعفف تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان سکتے ہو، ان کی گفتگو سے پہچان سکتے ہو، بعض اوقات بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے۔ لفی لحن القول، ان کی جو لحن القول ہے، بات کا انداز ہے، اس سے تم پتہ لگا سکتے ہو، یا کسی اور طریقے سے تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آدمی اس وقت اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرو۔ ویسے تو انسان کسی پر بھی خرچ کرے اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا، جو پہلی آیت میں ذکر کر دیا ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب صدقہ دینے کے لیے رات کو نکلا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس نے رات کو صدقہ کیا ایک ایسی عورت کو جو کہ بدکار تھی۔ صبح لوگوں نے، اس عورت نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ رات کسی نے صدقہ کیا ہے زانیہ کو۔ اس نے بھی سن لیا کہ رات جو میں صدقہ دے کر آیا ہوں وہ تو بدکار عورت اور خاتون تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن اس نے کہا میں پھر صدقہ کروں گا، وہ تو ایک
مطلب بدکار عورت کے ہاتھ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ صدقہ دے کر آیا تو کسی مالدار کو تھما دیا۔ صبح اس مالدار نے لوگوں کو بتایا، تذکرہ شروع ہو گیا، اس تک بھی بات پہنچی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ رات کو ایک آدمی نے کسی مالدار کو صدقہ دیا۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسرے دن اس نے پھر کہا کہ پھر میں صدقہ دوں گا۔ تیسرے دن اس نے کسی چور کو صدقہ دے دیا۔ صبح اس چور نے لوگوں کو بتایا اور اس طریقے سے اس تک بھی بات پہنچی کہ مجھے رات کو کسی نے صدقہ دیا۔ اس نے پھر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ رات سویا تو فرشتے نے آ کر کہا کہ تمہارے تینوں صدقے اللہ نے قبول کر لیے۔ پہلا صدقہ جو تم نے زانیہ کو دیا ہے تو اس تمہارے صدقے کی وجہ سے اس کے اندر غیرت پیدا ہوئی اور اس نے زنا سے توبہ کر لی۔ جی وہ زنا عام طور بیچاری خواتین بدکاری کرتی ہیں مالی حالات سے تنگ ہو کر۔ آج کل جو ہمارے معاشروں میں بھی اس طرح کی بدکاری پھیلتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے اصل اسباب دیکھو گے تو مالی غربت ہوگی، مالی تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ یہ تو حکومت اس طرح کی گناہ اور جرائم کروانے کے حوالے سے ذمہ دار وہ ہے، وہ جرائم کرواتی ہے۔ جب معاشرے کے اندر غربت بڑھے گی، مسائل بڑھیں گے، پریشانیاں پڑیں گی تو لوگ بیچاری خواتین اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگ عزت بیچنا کوئی آسان کام ہوتا ہے ہر ایک کے لیے نیلام کرنا؟ پھر آہستہ آہستہ انسان کی غیرت، حیا اور انسان کے اندر نیکی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، شر غالب آ جاتا ہے، پھر تو انسان بدمعاش بن جاتا ہے۔ لیکن ابتدا میں کوئی اگر اس گندے دھندے میں پڑتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان اسباب کو دور کرنا چاہیے، معاشرے سے غربت کو ختم کرنا چاہیے۔ کہا تمہارے اس صدقے سے اس کی ضرورت پوری ہوئی اور اس نے زنا سے توبہ کر لی۔ اور پھر مالدار کو جو تم نے صدقہ دیا ہے، وہ مالدار بھی بڑا بخیل اور کنجوس تھا، خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس کو ہدایت ہو گئی، اس کو شرم آئی کہ یار وہ بھی تو انسان ہے، رات کے اندھیرے میں مجھے صدقہ دے کر گیا ہے، میں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے اس کو بھی توفیق دے دی۔ اور چور وہ چوری کرتا ہے، بہت سارے چور مجبور ہو کر چوری کرتے ہیں، وہ بھی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھو جس معاشرے میں غربت بڑھتی ہے جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آج جو جرائم بڑھ رہے ہیں یہ عمل اس کا غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل اسباب معاشرے کے اندر غربت ہے۔ جتنی غربت بڑھتی چلی جائے گی اتنے جرائم بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اب وہ مجرم بنا ہے، چوری کرتا ہے، کسی مالی تنگی ہی کی وجہ سے اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا۔ جب اس کو صدقہ ملا، صدقے سے مراد یہ نہیں جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں کسی کو 5-10 روپے دے دیے پکڑا دیے، اس سے تو کسی کی کیا ضرورت پوری ہوگی؟ تو اتنا تو اس نے دیا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی اور اپنا کاروبار شروع کر سکتا تھا، اپنے مسائل کو حل کر سکتا تھا، تو اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ تو اب اس نے برے لوگوں کو صدقہ دیا لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے، حضور نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو صدقہ انسان کسی کو بھی دے، کوئی گناہ گار کو بھی دے، مجرم کو بھی دے، ضرورت مند کو بھی دے، نیت اس کی درست ہو تو اللہ یقیناً اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو دین کی خدمات کے لیے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وہ انہوں نے احسروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے، ان کو تلاش کریں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون، ان کو تم ان کی گفتگو سے، چہرے سے، مختلف انداز سے تم پہچان سکتے ہو کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے الحاف کے ساتھ سوال نہیں کرتے، چمٹ کر سوال کرنا الحاف کہتے ہیں، کسی کے پیچھے چمٹ کر، لحاف جیسے انسان اوڑھ لیتا ہے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے مانگنے والے ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں جب تک ان کو کچھ نہ دیا جائے، اس طرح وہ سوال نہیں کرتے۔ کسی کے سامنے ایسی سرسری سا تذکرہ کر دیں گے اپنی ضرورت کا، لیکن یہ کہ لوگوں سے مانگنے لگ پڑیں، چمٹ جائیں پیچھے کہ جب تک کوئی دے نہ دے اس سے بار بار سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرنا الحاف میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے ایک دفعہ انہیں کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اپنی حالات کو درست کرنے کے لیے سوال کرو، حضور سے جاؤ کچھ مالی معاونت کی درخواست کرو۔ وہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اللہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں خود پوری کر دے گا۔ جو سوال نہیں کرتا، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بے نیاز بنا دے گا۔ اور حضور نے یہ بات بھی فرمائی کہ جس کے پاس 50 درہم ہیں اس کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے جی، 50 درہم جس کے پاس ہوں تو اس کے لیے سوال کرنا درست نہیں۔ اس طرح سوال کرنے کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے بعض میں باتیں بیان فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے کہ میرے پاس تو ایک اونٹنی ہے جو 50 درہم سے بھی زیادہ کی ہے، اور میرا غلام ہے اس کے پاس بھی اونٹنی ہے وہ بھی 50 درہم سے زیادہ کی ہے، تو میں کیوں سوال کروں؟ کہتے میں سوال کیے بغیر واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہے اس کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ وہ سوال کرتا ہے تو یہ سوال کرنا کل قیامت کے دن اس کے چہرے کے اندر خدوش پیدا کر دے گا، زخم پیدا کر دے گا، ایک علامت لگا دے گا کہ یہ وہ ہے جو سوال کرنے والا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے سوال کرنے کو، بھیک مانگنے کو کاروبار بنا دیا۔ یاد رکھو یہ درست نہیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے سوال کرنا۔ یہ اپنی عزت اور غیرت کو جو ہے وہ بیچنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس مانگنے کو، اور بہت سارے تو دین کے نام پر مانگنے کو انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے۔ مسجدوں میں چلتے ہیں جی ہم فلاں جگہ پر مدرسہ بنا رہے ہیں جی، فلاں جگہ پر ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں مدرسے میں اگر بالفرض کوئی ہے بھی اولا تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو بھی تو وہ جو مانگنے کے لیے دور دراز چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ اپنے مدرسے میں 20 سے 30% جمع کرواتے ہیں، باقی 70% ان کا اپنا ہوتا ہے۔ اور لوگ سوال کرنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں سے چندے لے کر آتے ہیں اور آ کر اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں، مدرسہ وہیں کا وہیں، جو 10 سال پہلے اس کی حالت ہوتی ہے 10 سال بعد بھی اس کی وہی حالت ہوتی ہے، حالانکہ اس کے سفیر وہ مانگنے والے جو ہیں وہ چندے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں جی۔ تو یہ کاروبار بنا لینا مانگنے کو، یاد رکھو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی دین کا کام کر رہے ہیں وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، الحافہ چمٹ کر لوگوں سے مانگنے لگ پڑے، سوال کرنے لگ پڑے ہیں، وہ ان کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ تو اس سے تعلیم یہ دی ہے، جہاں مالداروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر خرچ کریں، وہیں ان ضرورت مندوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی غنا، اپنی بے نیازی، اپنی خودداری اس کو بالکل ختم نہ ہونے دے، اپنی خودداری کو برقرار رکھے، تبھی وہ قابل ستائش ہیں۔ ایسی لوگوں کی اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی خرچ کرو تم خیر، یا پھر خیر کا لفظ مال کے لیے بولا گیا کہ خیر کوئی بھی مال کا کچھ حصہ بھی تم خرچ کرو گے تو یاد رکھو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم نے کتنا خرچ کیا، کس پر خرچ کیا، کس نظریے اور سوچ سے خرچ کیا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ لہٰذا تمہارے اس نظریے اور فکر کے مطابق، تمہارے اس عمل کے مطابق اللہ تمہیں اجر و جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔